وہ ایک قیامت کی رات تھی۔ شادی کی پہلی رات دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور کی محبت ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، اور ہاں یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو کبھی بھی میری محبت حاصل نہ کر پاؤ گے، اور نہ ہی میں تمہیں کبھی چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ بیوی کے منہ سے یہ کٹی جلی باتیں سن کر میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھتا رہا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا ربا یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے یہاں عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ میرے ذہن میں الگ الگ طرح کے وچار دوڑ رہے تھے کہ اگر یہ صبح اپنی ماں کے گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتا یہ اپنے گھر میں یہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، مجھے اس سے طلاق دلاؤ۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، میری بیوی ہے اور ویسے بھی ہماری شادی ہو چکی ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی، مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منتیں کیوں کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرتا کرتا سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی، یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا۔ بات شادی تک تو نہ بڑھتی، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا، لیکن کر بھی کیا سکتا تھا؟ اپنی اور خاندان کی عزت جانے کے ڈر سے میرے لب سل گئے، کسی سے کچھ نہ کہہ سکا۔ خیر اگلی صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی، 5 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد اس کے گھر سے فون آیا کہ بیٹا کب آؤ گے؟ کیا ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کل آ جاؤں گا۔ اگلے دن میں اپنی بیوی کو لینے چلا گیا، میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں بلکہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے، کون ہے وہ، بس ایک بار پوچھا تھا کہ کیا اسے طلاق چاہیے، لیکن اس نے اس وقت طلاق لینے کو بھی منع کر دیا۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 6 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے ہی کھا کر آتا، اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا کیا آپ کے اندر مجھے دیکھ کر کسی طرح کی فیلنگ نہیں جگتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر میں اس کے اس سوال کے مطلب کو نہ سمجھ سکا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آج مجھ سے اچانک ایسا سوال کیوں کر رہی ہے، آخر آج وہ کیا کرنے والی ہے۔ آدھی رات گزری، میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلانے ہوٹل میں بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا، لیکن اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو اسے آوازیں دی اور کہا کہ چلو گھر چلو۔ خیر وہ چپ چاپ میرے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر لا کر اسے میں نے ایک زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ سی گئی، اور اس کو بولا اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، آج سے میری طرف سے تم آزاد ہو، جب تمہیں طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، مگر اب تم میرے ساتھ میرے گھر میں ہرگز نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت یعنی میری بیوی آج بھی اپنے مائکے میں ہے، لیکن ابھی تک بھی اس نے طلاق نہیں مانگی۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے
کہ جس کی معشوقہ نبھانے کے چکر میں اس نے مجھے ٹھکرایا تھا، جس کے عشق میں وہ پاگل تھی، اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں۔ 4 دن رنگرلیاں منا کر وہ اسے چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی تھی کہ مجھے اپنے نام سے الگ نہ کرنا، بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش ہے، پوری کر دو۔ میں نے اس کی اس خواہش کا احترام کیا اور آج تک اس کو طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں، عورتوں پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گھر والوں نے میری شادی دوسری لڑکی سے کرا دی، اور آج میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اس کو مجھ سے عشق کی حد تک پیار ہے۔ اگر میں ذرا سا کام سے آنے میں لیٹ ہو جاؤں یا میسج کر کے دیر سے آنے کی وجہ نہ بتاؤں تو پریشان ہو جاتی ہے، بس سائے کی طرح آگے پیچھے لگی رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو میں اس کی اس حرکت پر جھنجلا سا جاتا ہوں اور اس سے جھگڑے پر اتر آتا ہوں کہ اللہ کی بندی، میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں۔ ایک وہ تھی پہلی عورت اور ایک یہ ہے، میں تو وہی تھا اور وہی ہوں۔ سنا ہے میری پہلی والی بیوی اب پاگل ہو چکی ہے، میرا نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے۔ اسے اپنی ہوش ہی نہیں رہی۔ 1-2 بار اس نے زہر بھی کھا لیا مگر قسمت بار بار بچا لیتی ہے۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں میں ظالم ہوں، میں نے اس پر اتنے ظلم کیے کہ وہ پاگل ہو گئی۔ اب میں کیا کہوں لوگوں سے، حرام محبت کا مقدر ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے۔ اس راستے پر ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یارانہ، عاشقی، معشوقہ، یہ سب دھوکہ ہے۔ میری بچیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، یاد رکھنا، حرام محبت کا نتیجہ صرف اور صرف ذلت ہے، بس ذلت۔ دوستو، صحیح کہا نا میں نے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔